ساتھ موجود ہیں وہ ایک صحافی ہیں، ایک ٹریولر ہیں. سیر و سیاحت کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، وہ بہت نالجبل ہیں. ہم خود بھی ان سے گائیڈ لائن لیتے ہیں جب کراچی سے باہر جاتے ہیں. میں ذکر کر رہی ہوں سید مجاہد حسین شاہ صاحب کا. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام. اور بنا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مجاہد صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجاہد صاحب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جرنلزم کے علاوہ بھی آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. میں تو جانتی ہوں کہ آپ ٹورزم کے حوالے سے اور ٹریولر کے حوالے سے کراچی میں خاص طور پہ اہم لوگوں میں شامل ہیں. کچھ مجھے بتائیے کہ جرنلزم میں جب آپ آئے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے کس بیٹ کا انتخاب کیا اور کیوں کیا؟ بہت شکریہ روبینہ. اصل میں جرنلزم ہے ہی ٹورزم. اگر آپ جرنلزم کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، تو صحافت کمرے میں بیٹھ کے ہوتی نہیں ہے. صحافت کے لیے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، مختلف مقامات دیکھنے پڑتے ہیں. تو اسی دوران جب میں نے صحافت شروع کی اور جب میں نے رپورٹنگ شروع کی تو یہاں اور وہاں، اس شہر میں اور اس شہر میں مختلف پروگراموں کی کوریج کے لیے آنا جانا رہتا تھا. اسی دوران ایک بچپن سے شوق تھا گھومنے کا، مگر وہ شاید شوق ویسے پورا نہ ہو سکتا تھا. جب صحافت کی فیلڈ میں آئے اور یہاں پہ بیٹھ کے اخبارات کے آفس میں کام کیا، پھر سوچا کہ نہیں، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے. پھر میں نے رپورٹنگ سائٹ پہ جب قدم رکھا حیدرآباد سے، تو کراچی آیا اور کراچی میں آ کے میں نے پراپر رپورٹنگ کی. تو مجھے ایک لگا کہ ہاں، یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر کا جو انسان ہے چاہتا ہے، میری جو خواہش ہے وہ یہاں سے پوری ہو سکتی ہے. تو میں نے جرنلزم کو ساتھ ساتھ ٹورزم میں کنورٹ کیا. میں جہاں جاتا تھا، کسی ایونٹ کو کوریج کرنے کے لیے جاتا تھا، تو ساتھ میں اپنے شوق کے خاطر اسی علاقے کی، اسی مقام کی، وہاں کی کوئی خصوصیت، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو پتہ چلے، لوگ گھومنے جائیں، کوئی تفریحی مقام، کوئی تاریخی، کوئی اس طرح کی کوئی جگہ ہو، کوئی آثار قدیمہ ہو، تو میں نے اس طرح ایکسپلور کرنا شروع کیا. اور کرتے 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 اب صورتحال کچھ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ مجھے عام خبروں سے، جو پولیٹیکل نیوز ہیں یا دیگر نیوز ہیں، اس سے ہٹ کے جو صحافت کی نیوز ہے، ٹورزم کے حوالے سے جو خبریں ہیں، ایکسپلوریشن کے حوالے سے جو ہیں، کھوجنا کی جاتی ہے، تشخیص، تحقیق، مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس پہ میری دلچسپی زیادہ ہے. اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی پہ کام کیا جائے. تو بیٹ تو ویسے میری پولیٹیکل رہی ہے. ہمیشہ میں نے سندھ گورنمنٹ کو کور کیا، پولیٹیکل نیوز کور کیے، واقعاتی خبریں کور کی ہیں. مگر میرا فوکس، میرا پیشن جو ہے وہ صحافت سے ہٹ کے ذرا سیاحت میں زیادہ ہی رہا ہے. اور میں نے جب بھی صحافت کی ہے، کوشش کی ہے کہ سیاحت والا رخ بھی اس میں شامل کریں. اور یہی نتیجہ ہے کہ چلتے چلتے آگے میں نے اس پہ ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دی، لکھنا، ویلاگ بنانا، بلاگس لکھنا، چھوٹی چھوٹی شارٹ پیکیجز بنانا، پھر ڈاکومنٹریز بنانا. اور کرتے کرتے اب اس صورتحال میں ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب روایتی صحافت کو چھوڑ کے اور پراپر پروفیشنل طریقے سے سیاحت کو اختیار کیا جائے. مجھے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آپ سندھ کے ان علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی نہیں، خود سندھ میں رہنے والوں کو معلوم نہیں ہے. آپ نے اتنا ٹریول کیا، بہت جگہیں دیکھی، ہمیں دکھائیں بھی چینلز پہ، جاگ چینل پہ، اس کے علاوہ CNBC پہ، اس کے علاوہ دیگر چینلز پر آپ کی رپورٹنگ فائل ہوتی تھی تو میں خاص طور پہ دیکھتی تھی. مجھے یہ بتائیے، اتنا کام جب آپ نے کر لیا، اتنا گھوم لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ گھوما ہی نہیں، کیونکہ سیاحت ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو جتنا ایکسپلور کرو، جتنا اندر جاؤ، جتنا آپ چیزیں دیکھیں، آپ کے اوپر اور چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. آپ بھی سمجھتی ہوں گی، یا میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ سندھ میں یہ گنی چنی 5-7 جگہیں ہیں گھومنے کی اور وہاں سے تو کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مگر بالکل نہیں ایسا. مجھے کراچی کو ایکسپلور کرتے کرتے سالوں گزر گئے کہ میں کراچی پورا نہیں دیکھ پایا ہوں ابھی تک. حالانکہ کراچی میں بہت ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مجھ سے بہت ساری چیزیں ہڈن ہیں، اور شاید آپ سے یا دوسرے لوگوں سے اور زیادہ ہڈن ہوں گی. اسی طرح اگر ہم کراچی سے نکلتے ہیں کشمور تک، سندھ کا ایک وسیع ایریا ہے، وہاں پہ گھومنے کی 20 جگہ ہیں ہمارے پاس. سب سے بڑی جو سندھ کی کوالٹی میں اگر بات کروں، پاکستان کو بہت بڑا ہے، اگر میں سندھ پہ فوکس رکھوں تو سندھ میں دنیا کی وہ ہر چیز موجود ہے جو کسی ملک میں ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہو. ہمارے پاس سمندر ہے، صحرا ہے، دریا ہے، جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، غار ہیں، نخلستان ہیں، ریگستان ہیں، باغات ہیں، اور آپ کے یہاں گراسی لینڈس ہیں، ایگریکلچر لینڈس ہیں. مطلب کوئی ایسا، ہمارے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی ہل اسٹیشنس ہیں تو گرم گرم ریگستان بھی ہے. ہمارے پاس بہت بڑا ایک ہمارا جو سمندر کا ایک کوسٹل لائن ہے.
ہمارے پاس ڈیلٹا کی صورتحال بھی ہے، اگر ڈیلٹا دیکھنا وہاں ہے، ہمارے پاس دریائے سندھ میں انڈس ڈولفن ہے، ہمارے پاس مطلب ایسی چیزیں، سندھ میں کیتا نیشنل پارک ہے، وہاں پہ آپ آئی بیکس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف جھیلیں ہیں، ان کے اپنے اپنے لوازمات ہیں. ہمارے پاس اگر وائلڈ لائف میں دیکھا جائے تو کروکوڈائل سے لے کر مختلف ریپٹائلز اور مختلف پھر جانور اور پرندوں میں دیکھیں تو ہر قسم کا پرندہ، فروٹس میں دیکھیں تو تمام تر فروٹس، اگر سبزیوں میں دیکھیں تو ان کے باغات، ان کے کھیت سب ملتے ہیں. تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سندھ میں نہ ہو اور دوسری جگہ ہو. پاکستان بھر کے جو لوگ آتے ہیں وہ ہم آپ سب گھومنے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کے، وہاں پہ ایک ہریالی ہے، گرینری ہے، ٹھنڈک ہے، موسم اچھا ہے، جھرنے بہ رہے ہیں، آبشاریں بہ رہی ہیں، دریا ہے، پانی ہے. مگر بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سندھ میں بھی جھرنے ہیں، چشمے ہیں، آبشاریں ہیں اور پانی ہے، ٹھنڈی جگہیں بھی ہیں. تو یہ میرا ایک پیشن ہے کہ میں سندھ کو کم از کم اتنا ایکسپلور کر دوں کہ اگر آپ یا کوئی بھی دوست اگر چاہے کہ مجھے کراچی سے نکل کے قریبی علاقے میں کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے جو میں شاید شمالی علاقہ جات میں دیکھوں، تو اس کو کراچی کے ارد گرد اور نزدیک دکھا سکوں کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. تو آپ نے بات کی کہ سندھ میں سب سے خوبصورت علاقہ آپ کو کون سا لگا، تو میں اس پہ کوئی بائیفرگیٹ نہیں کر سکتا. میرے ایک دوست ہے، ان کا کہنا ہے کہ سندھ کو دیکھنا ہو تو آپ کو آنکھ چاہیے، مگر شفاف آنکھ چاہیے. تو میرے لیے تو پوری سندھ کا جہاں جاتا ہوں وہی مجھے خوبصورت لگ جائے. کہ میں کراچی کی بات کروں تو ساحل سمندر سے لے کر گڈاپ اور ملیر سے لے کر شہر کے مختلف اربن جو ٹورزم ہے اس کو لے کر مجھے ایک ایک چیز کراچی کی اچھی لگتی ہے. اسی طرح اگر میں دادو جاؤں، جامشورو جاؤں، کندکوٹ جاؤں، شکارپور، جیکم آباد، لاڑکانہ، ٹل، سکھر، نواب شاہ، میرپورخاص، سانگڑ، تھر، جدھر جاؤں تو اس کی ایک اپنی یونیکنیس ہے. کسی ایک علاقے کو میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں پورے سندھ میں یہی علاقہ اچھا ہے. کہاں کی ہوا اچھی ہے، کہیں آبشاریں اچھی ہیں، کہاں کی آب و ہوا اچھی ہے. کبھی کبھی جو لوگ گرمی پسند کرتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ گرمیوں میں کون سے علاقوں میں جائیں، وہاں پہ میٹھے آم کھائیں. ابھی چونکہ رمضان بھی ہے اور آموں کا سیزن بھی آنے والا ہے، تو آپ جا کے کسی نہر کنارے بیٹھ جائیں اور تازے میٹھے سندھنی آم کھائیں تو ایک اس کا عجیب ہی لطف ہے. اسی طرح اگر ہم جائیں گے گورکھ ہل اسٹیشن پہ تو آپ کو مری بھول جائیں گے. آپ اتنا ٹھنڈا پہاڑی علاقہ، ہریالی، یہ کچھ گھومنے میں سکون، فطرت آپ سے باتیں کرتی ہے وہاں پہ. تو کسی ایک جگہ کو میں یہ نہیں کہوں گا. میں چونکہ ایک ٹورسٹ ہوں، میں ٹریولر ہوں، ہر قسم کی موسم، ہر قسم کا ماحول، ہر قسم کا مزاج میرے دل کے بہت قریب ہے. مجاہد، اب مجھے یہ بتائیے، جب ہم بینگ ٹریولر ٹورزم کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ہم جب ٹریول کرتے ہیں ایکسپینس بہت زیادہ آ جاتا ہے، پھر بہت ساری جگہوں کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے، کس موسم میں جائیں، کن ایمرجنسی چیزوں کے ساتھ ہمیں ٹریول کرنا چاہیے، کن حالات میں اگر آپ پھنس جائیں تو باہر نکلنا چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے اس حوالے سے ابھی حال فی الحال میں ایک بہت ہی اچھی آرگنائزیشن تشکیل دی ہے. کچھ وہ ہمیں بتائیے کہ آئیڈیا کیسے آیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ سندھ کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کتنا بینیفیشیل ہو سکتا ہے. بہت بنیادی اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہی چیز یہاں پہ کمی ہے سندھ میں کہ ہم نے پہلی بات تو اپنی چیزوں کو اون کرنا شروع نہیں کیا ابھی تک، جو کرنی چاہیے تھی بہت پہلے. ایک وقت تھا 90 سے پہلے، 70s میں، لیٹ 70s میں، کہ یہاں پر دنیا بھر کے سیاح آتے تھے. پھر مختلف پالیسیاں، پابندیاں، چیزیں لگی اور ہمارا ٹورزم بالکل ختم ہو گیا. اس کے علاوہ اب چونکہ 2000 اور 2001 کے بعد جو یہ ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے، ایک پرائیویٹ چینل بھی کھولے ہیں، پھر آگے چل کے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا ہے. اس میں ہم نے بہت ساری اور چیزیں تو ہائی لائٹ کر دی، سندھ میں خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرنا ہم بھول گئے شاید. اس کو ٹریول کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، مختلف ویوز، سینس دیکھنے پڑیں گے اور اس کو ہم نے سامنے لانا ہے. اس میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی، اور جو سندھ میں رہتے ہیں ہم سب اس کے مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی دھرتی، اپنے صوبے کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، دکھایا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں مری گھومنے کے لیے، فیملی کو لے کے آپ کراچی سے مری جائیں، اب فیملی 4 بندوں کے تو آپ کو 1-1.5 لاکھ روپیہ خرچ آ جائے گا. مگر وہی مری جیسا لوازمات اگر آپ کو دادو میں مل جائے، گورکھ ہل اسٹیشن میں مل جائے اور 20-25 ہزار روپے میں آپ کام کر لیں تو ایک تو بہت سستا چیپ قسم کا ایک آپ کو ایکسپینسز پڑیں گے، دوسرے اچھا ٹورزم ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے قریب ہو جائے گا. تو بالکل اس کا ایک فقدان تھا سندھ میں، ابھی بھی ہے. گورنمنٹ سطح پہ اس کا اجاگر ہونا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی ہے کہ
जिस तरह दीगर शोबे हमारे पास नज़रअंदाज है, इसी तरह टूरिज्म तो बिल्कुल ही मरा हुआ है, निगलेक्टेड है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हर जगह। सिंध में आप जाएं कहीं पे भी, कराची से लेकर कश्मीर तक, तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको हट्स मिलेंगे, रिजॉर्ट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, मगर वो बंद पड़े हुए हैं, तबाह हाल है। वहाँ पे लोग जाएँ तो उनको सहूलियात मुयसर नहीं होती, हालांकि सहूलियात मौजूद होती हैं मगर वहाँ पे कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं है। से मंचरी चले जाएं आप, वही है, बड़े मसाइल शुरू तो बहुत आप कराची से बाहर निकलेंगे तो आपको चीज़ें लगेगी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हालांकि सब कुछ मौजूद है। तो इसी चीज़ को मैंने रख के एक अपनी एक छोटी सी एक आप समझें कि क्लब शुरू किया है। उसकी बिल्कुल एक अच्छी ऐसी, आप जिस तरह ये प्रेस क्लब कराची है, हमारे पास मेंबरशिप होती है, यहाँ पे सहाफ़ी आके बैठते हैं, सहाफ़ियों के मसाइल डिस्कस होते हैं। इसी तरह हमारे टूरिज़म क्लब में सिंध के टूरिस्ट जो हैं, जो सयाह हैं, उनको एक जगह ला के बिठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो ट्रेवलर आपस में कहीं बैठना चाहें तो उनको प्रॉपर जगह हो, आपस में डिस्कस करना चाहें तो एक फोरम हो, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह करना है, वो सारा उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट से और जो सयाह हैं उनमें एक ब्रिज कायम किया जाए। जो टूर ऑपरेटर हैं उनका एक आम सयाह से एक रब्त कायम किया जाए, एक ट्रस्ट डेवलप किया जाए, लोगों में एक खुद एतमादी पैदा की जाए कि हम इनके साथ अगर कहीं टूरिज्म करने जा रहे हैं तो हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, कम पैसों में हमें कोई चीट नहीं करेगा, हम आराम से टूरिज्म करके आते हैं। तो इसी ख्याल को नज़र रखते हुए टूरिज्म क्लब जो है मैंने काम किया है। उससे आगे चल के उसका मकसद ये भी है कि सिंध में प्रमोशन ऑफ टूरिज्म करनी है, नौजवानों में ख़ास तौर पे इस शो को उजागर करना है कि वो बाहर निकलें, फारग बैठे हुए तो एक्सप्लोर करें, अपने ही इलाके को एक्सप्लोर करें, वही अपने इलाके की खूबसूरती को सामने ले आएँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ताकि वो जो बाहर हमारे जैसे मुख्तलिफ शहरों के लोग आएंगे, आपको पता नहीं कि हैदराबाद की कौन सी चीज़ें मशहूर है, कौन सी देखने वाली है, मगर आप वन डे टूर के लिए कराची से हैदराबाद जा रही हैं तो एक दिन में आप कितना क्या क्या घूम सकती हैं, अगर वो आपको पहले से पता हो या बंदों के नाम आपके पास हो या आपके क्लब के मेंबर, जो आप भी उसी क्लब के मेंबर हैं तो हैदराबाद का बंदा भी उसी क्लब का मेंबर है, तो जाते हुए आपने उसको एक फ़ोन कर दी कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे ये फैसिलिटेट करने, तो वो आपको बता देगा 10 चीज़ें कि इस तरह इस तरह इस तरह, ताकि वो आपकी एक गाइडेंस हो जाए, उसकी रास्ता मिल जाए, आसानी हो जाए। यही रख के हमने एक टूरिज्म क्लब कायम किया है। इसका मेन मकसद है कि टूरिज्म की प्रमोशन हो। और दूसरा, आम जो सयाह है जो घूमना चाहता है, वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, कम वसाइल हैं, उन कम वसाइलों में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना घूम सकता है वो उनको बताना है, ट्रेनिंग्स करानी है। आप अगर पहाड़ों पे घूमने जा रही हैं, आपको पता नहीं कि पहाड़ों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी ड्रेसिंग कौन सी होनी चाहिए, आपके पास और कौन सी जो सेफ्टी के लिए चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। अगर आप रेगिस्तान में जा रही हैं, सहरा में जा रही हैं, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, कौन से आपको जूते पहनने चाहिए, कौन से आपको कपड़े पहनने चाहिए। इसी तरह अगर दरिया में या समंदर में जा रही हैं या किसी झील में जा रही हैं तो उस इलाके की, उस मौसम के हवाले से वो आपको गाइड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे कि अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो ये प्रिकॉशंस लें ताकि आप सेफ़ और सिक्योर टूर भी कर सकें और कम पैसों में बहुत अच्छा उसका जो है ना मज़ा ले सकें। आपके इस क्लब में आपके अलावा और कितने लोग होंगे बॉडी में जो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे? मतलब अगर किसी ने फ़ोन कर दिया, उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, तो वो सारा सिस्टम कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, हमने इसकी एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, पूरे क्लब की बना के एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पे तमाम तर चीज़ें हम अवेलेबल रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी कोई हम उनको रिस्पांस कर सके, कोई आपसे फ़ोन पे बात करता है, मैसेज करता है या हमें ईमेल करता है तो हम उसको रिस्पांस करें कि हाँ आप ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मेरी फील्ड के जर्नलिस्ट जो सारे हैं वो ख़ुद, उनमें बड़ा पोटेंशियल है कि वो ख़ुद टूरिज़्म करते हैं और करना भी चाहते हैं, तो वो आपको गाइड भी कर सकें। इस क्लब की एक खुसूसियत ये होगी कि यहाँ पे हर एक बंदा एक दूसरे को सिखाएगा और बताएगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मास्टर नहीं है। अब किसी इलाके में आप हो के आई हैं और मैं नहीं गया हूँ तो मुझसे यकीनन आपके पास ज़्यादा मालूमात होगी, यकीनन आपके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी जब तक कि मैं जाके देखता नहीं हूँ। तो इस क्लब का एक ऐसा है, एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे से सीखें, किसी पे कोई बोझ नहीं है। ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल है। ऐसा नहीं कि हमारी मेंबरशिप ऐसी होगी कि 15 साल से लेकर 65-60 की उम्र का जो चल फिर सकता हो, जिसको शौक हो या जिसने ज़िंदगी में एक बार भी कोई सफ़र किया हो तो वो मेंबर बनने के अहल होगा। उसके लिए हम उसको एक कार्ड देंगे और उसी कार्ड का फ़ायदा उनको ये होगा कि हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से MOU साइन करेंगे ताकि अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कहीं मिसाल कराची से कलरी झील जा रहे हो, किंझर जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक हट मिल रहा है 10,000 रुपये पर डे का, मगर आपने वो शो कर दिया ये क्लब का कार्ड कि आप इसके मेंबर हैं, तो हमारा गवर्नमेंट से पहले से मुआहदा हुआ होगा तो आपको वो 10,000 रुपये वाला हट 7,000 में, 8,000 में, 5,000 में, जितना वो कर सकते हैं कंसेक्शन वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि आपको इस मेंबर बनने के बाद ख़ास तौर पर पूरे सिंध में
اور عمومی طور پر پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹریول مارٹ ہوں گے، ایکسپوز ہوں گے، فیسٹیولز ہوں گے، ٹورزم اور ٹریول سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہوگی اس کو آپ کو نالج پہ پہنچائی جائے گی. اگر کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کا دعوت نامہ آئے گا. اب اگر آپ کو کہیں پہ فی رکھی ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ بھئی ہمارے جو ممبر ہوں ان کو آپ ویو آف کر دیں، فری آف کاسٹ آپ وہاں پہ جا کے اپنے فیملی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے علاوہ بڑھ کے ایک جو سب سے بڑا معاملہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی باہر ملک ٹریول کرتے ہیں، ایبراڈ جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، آپ کو ہم اپنے اگر آپ ہمارے کلب کے ممبر بنیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو ایک لیٹر دیں گے، لیٹر آپ ایک سمجھو کہ ممبرشپ کا دیں گے تاکہ وہ آپ لے کے ایمبیسی میں جمع کرا دیں. چونکہ میں ایک ٹریولر ہوں، میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں اور میں اس کلب کا ممبر بھی ہوں اور یہ کلب گورنمنٹ سے اپرووڈ بھی ہے اور یہ ہم ٹورزم کرتے ہیں. میں گھومنے جا رہا ہوں، آپ مجھے اس میں کوئی آسانی کر دیں. تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ سیاحوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک چیز ہوگی، اتھینٹک پروف ہوگا کہ ہاں آپ سیاح ہیں، تو آپ کو ویزا کی آسانی ہوگی. وہاں پہ جائیں گے تو اور زیادہ آسانیاں ملیں گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے نوجوانوں میں ٹریول اینڈ ٹورزم کا شوق زیادہ بڑھانے کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کلب کا ممبر بناؤں. اس سے پھر پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں وہ چلے جائیں جہاں گھومنا چاہ رہے ہیں. وشنگ یو گڈ لک. مجھے ایک چیز اور یہ بتا دیں کہ اس ممبرشپ کارڈ کی فیس کتنی ہوگی؟ ابھی ہم نے طے نہیں کی ہے، مگر بہت نامینل فیس ہوگی. ایک ایسی فی ہوگی کہ آپ ایک وقت کا آپ اگر کہیں پہ جا کے دوست کے ساتھ لنچ کر سکتے ہیں، اتنی فی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے. وہ ایک اس طرح کی فی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں جو فری والا کانسیپٹ ہے اس کو لوگ چیپ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی. ویلیو نہیں ہوتی. آپ یہ فری ہے تو بنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی ویلیویشن کے لیے، تاکہ آپ کو اگر آپ کے جیب میں وہ کارڈ ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ میں نے 5 روپے دے کے یہ کارڈ لیا ہوا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے. تو اتنا نامینل چارجز ہوں گی اس کی، اور ہر سال رینیو ہوگا. اس سال کے دوران ایک اور ہم چیز کرائیں گے، اگر جو ممبر ہمارا بنے گا ہم اس کو سال میں ایک ٹرپ فری کرائیں گے تاکہ اس کے جو بالکل آپ کے لیے تو ہوگا، جو ممبر بنے گا اس کو یہ لگے گا کہ ہاں میں نے جو 2 روپے دے کے یہ کارڈ لیا ہے وہ میرا ایک ہی ٹرپ میں فل ہو گیا. اس کے علاوہ پورے سال کہیں پہ بھی ٹریول کرے گا تو اس کو ہر جگہ جہاں پہ گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ ہٹس ہوں گے جن سے ہمارا MOU ہوگا تو وہ آپ کو فری آف مطلب کنسیشن دیں گے، تو آپ کو وہاں سے بھی بچت ہو جائے گی. اور پھر ٹریننگس ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ٹریول مارٹ ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان میں آپ کی انٹری ہوگی. آپ کو ایک اچھا لگے گا کہ میری کوئی ویلیویشن ہے، میں اپنے علاقے کا. اگر آپ اپنے ناظم آباد یا بلدیہ کی کوئی ایسی جگہ جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، آپ اس نے فوٹو نکالے، آپ نے فیس بک پہ ڈال دی اور 2-4 لائنیں لکھ کے ڈال دی کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ موسم ہے، اس طرح آنا ہے، یہ وہاں کی مشہور چیز ہے. تو جس نے نہیں دیکھا ہوگا، شوق ہوگا دیکھنے کا، کھانے پینے کے شوقین فوڈی لوگ جو ہوں گے وہ وہاں پہنچ جائیں گے. جو دیکھنے کے فوٹوگرافر پہنچ جائیں گے، میڈیا کے لوگ پہنچ جائیں گے. یار اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو اس میں آپ کا اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے ایک مثبت جو اس کا چہرہ ہے وہ اس کو تشخص کو اجاگر کرنے میں آپ کا بھی ایک کردار اس میں ہوگا. اور پھر جب ٹورسٹ کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے تو اپنے ساتھ رسک بھی ساتھ لایا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ جب ٹورسٹ کراچی کا یا دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں، جب وہ سندھ کے اندر انٹر ہوں گے تو ہمارے بہت سے ایسے پسماندہ علاقے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں. ٹورسٹ آئے گا، اپنے ساتھ ظاہر ہے پیسے لے کر آئے گا، کچھ ان کو دے گا، ان کے حالات بھی دیکھے گا اور بہت مزہ آئے گا. مجاہد، ہم نے آپ سے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی ہماری ملاقات رہی. وہ کہ یہ تھوڑی مختصر ہے، ہم ایک سیشن اور کریں گے آپ کے ساتھ جب یہ لانچ ہو جائے گا. کوئی میسج سندھ دھرتی کے نوجوانوں کو دینا چاہیں؟ میسج تو وہ لوگ دیتے ہیں جو بڑا کچھ کرتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف ایکسپلور کیا ہے. اگر آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنے علاقے کو، اپنے چیز کو دکھا کے دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں، تو اٹھائیے یہ کیمرہ یا یہ موبائل اور نکالیے 2-4 فوٹو اپنے علاقے کی خوبصورتی کے، چیزوں کو، کھانے کی، لباس کی، کلچر کی، ثقافت کی، ان محنتی لوگوں کی، ان کرداروں کی، تاکہ وہ آپ کے علاقے کی پہچان بن سکے. اور آپ فوٹو نکال کے اس کی 4-5 لائنیں ڈسکرپشن کی لے کے فیس بک پہ ڈال دیں یا جو بھی آپ کی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ہے اس میں ڈال دیں. اس میں ایک آپ کا تو حصہ آ جائے گا کہ آپ نے اپنے علاقے کا ایک مثبت تاثر ابھارنے کی کوشش کی ہے. دوسرا، آپ کو ذہنی اور انٹرنل سیٹسفیکیشن ہوگی کہ ہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے،
مگر خوشی پیسوں سے یا سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اور خوبصورت مناظر آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا جو لطف ہے وہ وہیں جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سب دوستوں سے، نوجوانوں کو یہی مشورہ ہے، میرا کوئی پیغام نہیں ہے، مشورہ یہی ہے کہ آپ ٹریول اینڈ ٹورزم کی طرف آئیں۔ یہی سب سے بڑا روزگار کا دنیا میں اس وقت ذریعہ ہے۔ کئی ممالک اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا اتنا کچھ ہے کہ ہم صرف اس کو ایکسپلور کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ہمارے پاس ہے، تو لوگ خود رزق لے کے آئیں گے، آپ کے علاقے میں آپ کا کاروبار بڑھے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نوکریوں کے پیچھے مت بھاگیں، اگر پیسہ ہے تو کاروبار کریں، اگر پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ٹریول اینڈ ٹورزم میں آئیں، کچھ اپنی ایکسپرٹیز دکھائیں، اور اس کے بعد اپنے ہی علاقے میں جو لوگوں کو آپ مدعو کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ سہولیات پیدا کریں، لوازمات پیدا کریں، چھوٹے موٹے ٹھیلے لگائیں، چھوٹے موٹے دکانیں کھولیں، چھوٹے موٹے مارٹ کھول دیں، تو بھی آپ کا رزق آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو مایوس ہونے کی یا اس کے ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں اور وسیع رزق ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نکلیں، موبائل سب کے پاس ہوگا، موبائل اٹھائیں اور کلک کر کے آپ دنیا کو دکھائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ بہت شکریہ مجاہد۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں صلاحیت بہت ہے، اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر یہ کوئی اسٹیپ اٹھانے کی ٹھان لیں تو پھر اسے کر کے چھوڑ دیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور دیکھیں گے کہ مجاہد کا قائم کیا ہوا جو کلب ہے وہ گرو کرے گا اور آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جو اس وقت بالکل ایک نیو کانسیپٹ کے ساتھ انڈسٹری میں لانچ ہوگا۔ نیک تمنائیں آپ کو دے رہے ہیں۔ اگلی ملاقات ہم آپ کی ایک اور اچھی جرنلسٹ سے کروائیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔